مدینہ اور مکہ میں دیکھا ہے کہ لوگ نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں اور اکثر مجبوری میں گزرنا پڑتا ہے، اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی ہمیں تو نہیں گزرنا پڑا، الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے، سینکڑوں نمازیں پڑھی ہیں، کبھی کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزرے، کیونکہ میں نے کوئی ایسا نمازی وہاں دیکھا ہی نہیں ہے جو صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہو اور مجھے اس کے آگے گزرنے کے لیے 1 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا ہو۔ آپ راستہ بدل لیں۔ مجرم اس میں نمازی ہیں جو گزر گاؤں میں پڑھتے ہیں، ادروائز سعودی حکومت نے بڑا مینج کیا ہوا ہے، راستے بالکل لاگے، اس میں تو آپ مسلح ڈال ہی نہیں سکتے، بغیر کسی نمازی کے آگے سے گزرے ہوئے آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک، باہر سے دروازے سے انٹر ہو، وہ جو راستے ہیں ان میں کون نماز پڑھتا ہے؟ نماز والے مصلی علیحدہ بچھے ہوتے ہیں۔ مطاف میں جا کے بعض اوقات یہ صورتحال بنتی ہے، اور وہ بھی اس لیے بنتی ہے کہ لوگ بیوقوفی کرتے ہیں۔ مطاف میں اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو بھائی کسی کو سامنے کھڑا کر لیں یا بٹھا لیں سامنے۔ میں اپنی وائف کو سامنے بٹھاتا تھا، اس کے پیچھے نیت کر کے، یعنی نیت سے مراد ہے اس کو سترا بنا کے 2 نفل پڑھ لیتا تھا، پھر میں بیٹھتا تھا، وہ پڑھ لیتی تھی۔ وہاں پہ کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ جو طواف کعبہ کرنے والا ہے وہ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے تو وہ دونوں عبادتیں جو ہے وہ آپس میں کوئنسائڈ کر رہی ہیں، وہ ویسے نہیں گزر رہا، وہ معاملہ ایک الگ ہے، اور وہ بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے، ہم تو اس کو بھی اوائڈ کرتے تھے۔ باقی یہ کہنا کہ جی یہ بڑی مسجد ہے یا اس میں الاؤ ہے آپ نمازی کے آگے سے گزر سکیں، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جی آپ سجدہ گاہ تک چھوڑ دیں اور اس کے آگے سے گزر جائیں، بعض کہتے ہیں جی 2 مصلے چھوڑ کے گزر جائیں، اور اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر یہ چیز ہوتی تو یہ حدیث ہوتی بخاری مسلم میں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہوتا تو لوگ 40 تک انتظار کرتے۔ اب وہ صحابی یا تابعی کہتے ہیں کہ میں بھول گئی ہوں کہ وہ 40 سال تھے، 40 مہینے تھے، 40 ہفتے تھے یا 40 دن تھے۔ وہ 40 سال تھے بھائی، اور راوی بھول گیا، لیکن ابن ماجہ میں طریق موجود ہے، اس میں 40 سال کے الفاظ ہیں، لہذا جو بخاری مسلم میں وہ راوی بھولا ہوا ہے وہ 40 سال ہے۔ 40 منٹ بھی نہیں لگنے، ہو سکتا ہے بعض تو ایسے ہیں 40 سیکنڈ بعد اسلام پھیر دیں، ورنہ تو نبی اسلام یہ کہتے ہیں نا کہ 2 صفحے چھوڑ کے گزر جاؤ، سترے کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ آیا کہ سترا رکھا ہوا ہے اور سترے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، بخاری مسلم میں آیا، نبی اسلام نے فرمایا وہ شیطان ہے، اسے جھگڑا کرو۔ سترے کے اوپر میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ یہ انتہائی گناہ والا کام ہے کہ کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرے، آپ نفلی کام کرتے کرتے جو ہے وہ حرام کے مرتکب ہو جائیں۔ تو حرمین میں بھی لوگ بے دھڑک گزرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو سجدہ گاہ کے بھی اندر سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں جائز ہے، اور لیکن عربی نہیں گزرنے دیتے، وہاں عربی فوراً ہاتھ رکھتے ہیں، کیونکہ نبی اسلام فرمایا شیطان ہے، اسے روکنے کی کوشش کرو۔ جو نماز پڑھنے والے ان کا بھی کام ہے کہ کوئی ستون ڈھونڈے سائڈ پہ پڑھے۔ ویسے ہی جب انہوں نے راستے بنا دیے علیحدہ سے اور ان راستوں کے اوپر مصلے نہیں بنے ہوئے تو تک نہیں بنتا کہ کوئی شخص شارٹ کٹ کے چکر میں کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے، آپ ڈائریکٹ مطاف پہ پہنچنے کی کوشش کریں، تو وہاں پہ بھی آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی بھائی، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھنا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کمزور سنن نبی داؤد میں، وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پتھر ہاتھ میں اٹھائے اور پورے زور سے پھینکے، جتنی دور جا کے وہ گرے اس کے آگے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ لو سامو، ہاں، تو یہ کمزور روایت بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، وہ بھی اتنی دور بنے گی کہ آپ کہیں گے بھائی اس سے تو شارٹ کٹ اویلیبل ہے۔ نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہی نہیں ہیں، اور نمازیوں کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے سامنے سترا رکھیں۔ اس حوالے سے میں اہل حدیث کو کریڈٹ دوں گا کہ ان کی مساجد کے اندر سترے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لکڑی کے، اس طریقے سے بعض اوقات لوہے کے پائپس کے بنا کے سترے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پوری پوری شیٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ نمازی اس اعتبار سے اہتمام کر سکے۔ اس میں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا تھا، ہمارے آفس کی مسجد میں یہ انہوں نے مینج کیا کہ مسجد میں انہوں نے دونوں جو ایکسٹریمز ہیں نا دائیں بائیں، اس میں چھوٹے چھوٹے راستے رکھ دیے 2-2 فٹ کے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جن لوگوں نے آفس واپس جانا ہوتا تھا، اب وہ پیچھے دیکھتے تھے کہ پیچھے 2-3 صفحے جو ہیں ان میں سے کئی لوگوں کی رکھتے رہ گئی ہیں، تو ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دائیں بائیں 2-2 فٹ کا راستہ چھوڑ دیا، اور جو پہلی صف ہے نا اس کے آگے تھرو آؤٹ سترا رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ سترا کتنا ہوگا؟ اونٹ کی پالان جتنا، بخاری مسلم میں آیا، یعنی 1.5 فٹ، یہ 1 ہاتھ کے برابر اسے کہتے ہیں 1.5 فٹ، اور کم از کم اتنا چوڑا۔ تو انہوں نے پوری وہ ایک شیٹ جو ہے لیمینیشن کی لگا دی ہوئی ہے کھڑی کر کے 1.5 فٹ کی،
تھرو آؤٹ، صرف مصلے کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے جو امام کا مصلی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو بندہ پہلی صف میں ہے نا، اس کے پیچھے 8-10 صفیں ہیں، اور آخری 2 صفوں میں ایسے نمازی ہیں جن کی رکعت چھوٹی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سترے کو کراس کرتے ہیں، اور جو دائیں والا ہے وہ دائیں ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، اینڈ پہ جا کے 2 فٹ کا راستہ اس کو ملتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔ چھوٹی سی ایفرٹ کر کے انہوں نے ساروں کو گناہ سے بچا لیا۔ اس طریقے سے لیفٹ والا جو اٹھتا ہے وہ 1.5 فٹ کو کراس کرتا ہے، تیسری صف میں ہے تو اگلے والوں کی تو رکھتے نہیں نہ رہی ہوئی، یعنی اگر آپ سلام پھیر چکے ہیں تو آگے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس نے بھی سلام پھیرنا ہے، تو وہ ان نمازیوں میں سے گزر کے اس کو کراس کرتے ہیں، پھر یوں سیدھا ادھر جاتے ہیں اور ادھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو مسجدوں میں اگر یہ اہتمام کر لیا جائے کہ صف کے دائیں اور بائیں، ان مسجدوں میں جو بڑی مسجدیں ہیں 2-2 فٹ کے راستے صرف چھوڑ دیے جائیں تاکہ صف کا ٹوٹنا بھی لازم نہ آئے۔ سینٹر میں نہ چھوڑیں، آپ دائیں بائیں چھوڑیں، صف کانٹینیوس رہے۔ 4تھی 5ویں صف سے بھی بندہ آگے ہے، بجائے وہ پیچھے جا کے اور یوں کر کے دیکھنا شروع کر دے اس نمازی کو جس کی رکھتے رہ گئی ہیں، وہ بیچارہ ویسے ہی کنفیوز ہو جائے گا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے، جب ایک بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے اگر وہ رکعت 2 منٹ میں ختم کرنی ہے، آپ 1.5 منٹ کے چکر میں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے بھول بھی جائیں۔ تو یہ تو زیادتی والی بات ہے ایک نمازی کو اس طریقے سے تنگ کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے سترے رکھے جائیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کر لیں، اللہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اس نے کوئی صلاۃ و تسبیح تو نیت نہیں کی، زیادہ زیادہ 1.5-2 منٹ، وہ ہو سکتا ہے آپ جا کے کوئی سیاسی گفتگو کریں جوتیوں والی جگہ پہ تو آپ 2 گھنٹے ضائع کر دیں، وہاں آپ 2 منٹ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عام مساجد کے اندر کوئی اس طرح کا کام کرے کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے۔ حرمین شریفین میں بھی آخری درجے تک بچا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آلموسٹ کوئی 1.25-2 گھنٹے کی نشست تو ہو چکی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر جتنا کور ہوتا ہے اس کو کور کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔